تو بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی ہے بھی تو نہیں، انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، تو ایک ہی ہے، واحد ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں جس در پہ جاؤں، کوئی چوکھٹ نہیں ہے جہاں دامن پساروں، کوئی دہلیز ہی نہیں ہے جہاں جھولی پھیلاؤں، تو بے نیاز ہے، اور تجھے نہ کسی نے جنم دیا اور نہ تو نے کسی کو جنم دیا، مالک میں تیرے حضور دعا کر رہا ہوں۔ یہ وہ دعا کر رہا تھا کہ میرے حضور نے سن لی۔ تو ایک صحابی کو فرمایا کہ یہ جو دعا کر رہا، اب جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا، اس نے مانگا ہی اس ڈھب سے ہے، اس ڈھب سے ہے۔ دیکھیں، میری اولاد کسی کو تعظیم دے تو میں اس کو گوارا کروں گا، آپ کی اولاد تعظیم دے گوارا کریں گے، لیکن باپ والی تعظیم کسی کو دے تو وہ تو آپ گوارا نہیں کریں گے، میں بھی گوارا نہیں کروں گا، چونکہ یہ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اعزاز دیا ہے نا۔ میری اولاد میرے سے ضد کر کے بھی کھلونے مانگ لے، کوئی چیز مانگ لے تو میں ضد پوری کروں گا اور مجھے خوشی ہوگی، لیکن میری اولاد کسی اور سے مانگے تو میری غیرت جاگے گی کہ یہ تو میرا حق تھا کہ میری اولاد کو مجھ سے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے سوال کرنا چاہیے تھا، اس نے کسی اور سے کیا، تو میرا رب بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرا بندہ ہو کسی اور کی دہلیز پہ جائے۔ کہا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگو، وہ تمہیں دینے والا ہے، تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا ہے۔ ایک دعا اور سن لیجئے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رب سے مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے تو آج سارا دن اس دعا نے نحال کیے رکھا۔ یہ دعا مانگتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی راضی ہو جانے والے، چھیتی مان جانے والے، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اسے معاف کر دے جس کے پاس دعا کے علاوہ سہارا ہی کوئی نہیں، جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں جو پیش کر سکے، التجا ہی کر سکتا ہے، ترلا ہی کر سکتا ہے، منت ہی کر سکتا ہے، منتوں اور ترلوں کے علاوہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اے جلدی مان جانے والے اس کی مغفرت کر دے، اس کو بخش دے۔ اللہ اکبر، تو وہ کریم ہے، وہ کہتا ہے میرے در پہ آؤ تو صحیح، کوئی جھولی پھیلاؤ تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں، کوئی آئے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح، کوئی طلب تو کرے۔ دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے نہ مانگو گے تو پھر کس در پہ جاؤ گے؟ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم نہیں مانگو گے تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا، تم مانگتے رہو گے، جھولی پھیلاتے رہو گے، وہ اپنی رحمتیں تمہارے دامن میں ڈالتا رہے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، ہر بندے کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق، چاہت کے مطابق، طلب کے مطابق، آرزو اور تمنا کے مطابق دے دے، اس کے خزانوں میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آتی، تو اسی سے مانگیں۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو، یہ ایسا وظیفہ ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے، یہ دکھوں کا مداوع ہے، مشکلات کا علاج ہے، اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 5 چیزیں بتائی تھی، ان میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے، یہ زندگی میں معمول بنا لو، جب پھنس جاؤ، مشکلات میں آ جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ راستے کھولے گا۔ تو حضور نے 3 چیزیں فرمائی، اللہ سے ڈرو، صبر کرو، اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اللہ کے ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے گا۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کسی شخص کو فقر و فاقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں، ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے تو اس کی مشکل بڑھے گی، اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح۔ اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مصلی بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے، اس مرض کا مداوع تیرے پاس ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مال فرما دے گا۔ یہ بھی کبھی کر کے دیکھو، مشکل آ جائے، فاقہ آ جائے، مصیبت آ جائے،
کسی سے نہ کہو، صرف اپنے رب سے کہو، پھر دیکھنا اس کی کرم نوازیوں کا می کیسے برستا ہے۔ فرمایا اللہ پر بھروسہ کرنے کا جو حق ہے اگر وہ تم ادا کر دو، وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتے۔ جو بات بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا وہ بات اپنے رب سے کہتا ہے۔ دنیا کے کسی شخص سے مانگیں، دونوں صورتوں میں انسان کا سر جھک جاتا ہے، وہ انکار کر دے تب بھی اور وہ جھولی بھر دے تب بھی۔ عارف عبد المتین نے کیا خوب کہا تھا، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ ہر آسرا بندے کو کمزور کرتا ہے، اور احسان جتلانے کے کوئی نہ کوئی ڈھب اور طریقے انسان کی طبیعت اور فطرت ڈھونڈ لیتی ہے، لیکن مالک کے در پہ جو دست سوال دراز کرتا ہے، مالک اس کی جھولی رحمت سے بھرتا بھی ہے اور اس پہ خوش بھی ہوتا ہے۔ وہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آیا ہے اور میں اس کی جھولی بھرتا ہوں۔ اوروں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں۔ قُلْ مَا يَعْبَؤْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اے محبوب فرما دو اے لوگو اگر تم نہیں مانگو گے تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا، تم مانگتے رہو وہ جھولیاں بھرتا رہے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب میرے بندے تیرے پاس آ کے جب میرا پتہ پوچھیں تو ان آنے والوں کو کہہ دیجئے، بتلا دیجئے میں دور نہیں قریب ہوں، مل جاؤں گا۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور جب کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی جھولیاں بھر دیتا ہوں، اس کو رحمتوں سے، کرم نوازیوں سے، اور جو اس کی طلب اور چاہت ہے اللہ تعالیٰ مالا مال فرما دیتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، بے شک دعا عبادت ہی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے لفظ ہیں جس کو امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی جان ہے۔ ایک اور حدیث کے پرنور الفاظ ہیں، الدعاء مفتاح الرحمہ، دعا رحمت کی چابی ہے۔ الدعاء سلاح المومن، مومن کا اسلحہ ہے۔ وعماد الدین، اور دین کا ستون ہے۔ ونور السماوات والارض، زمینوں کا بھی نور ہے آسمانوں کا بھی نور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ سب سے زیادہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے حضور دعا کرے۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ جو شخص خوشحالی کے دنوں میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تنگی کے دنوں میں اسے یاد رکھتا ہے۔ جب خوشحالیاں ہوں، جب اللہ آسودگی اور بہاریں عطا فرمائیں، تو جب تنگی کے دن ہوں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور نازل فرماتا ہے۔ تو دعا مومن کا ہتھیار بھی ہے، رب سے گفتگو بھی ہے، نیاز مندی اور عجز کا طریقہ بھی ہے، رب کو منانے کا سلیقہ بھی ہے، بندے اور معبود کے درمیان راز و نیاز بھی ہے، ایک دکھے ہوئے دل کی اپنے محبوب کے سامنے فریاد بھی ہے۔ اور جو بات بندہ کسی کے سامنے بھی نہیں کرتا کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، وہ بغیر کسی تردد کے اپنے رب کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اگر کسی سے مانگنا ہو تو وقت مناسب ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس وقت تو فلاں کے سونے کا وقت ہے، لیکن رب کے حضور جب بھی حاضر ہو اس کا در کھلا ہوا پاؤ گے، دن کو آؤ یا رات کو، گرمی میں آؤ یا سردی میں، موسم کوئی بھی ہو، رت اور زمانہ کوئی بھی ہو، پھر جس لہجے جس زبان میں تم مانگنا چاہو تمہارا رب تمہیں دے گا۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ سادی کا انداز ہو یا جامی کی شوخی ہو تو پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے، یا اقبال کی ادائے کلندرانہ ہو
تو پھر ہی دعا ہوتی ہے. وہ تو گونگوں کی صدائیں بھی سنتا ہے. یوں ہی ہاتھ پھیلا دو, نظم میں بولو, نثر میں بولو, عربی میں بولو, ہندی میں بولو. تمہارے پاس صحبان کا لہجہ نہیں ہے, تمہارے پاس لبید کا لہجہ نہیں ہے, تمہارے لفظ ٹوٹے پھوٹے ہیں, تم ہاتھ پھیلا دو, وہ ٹوٹے ہوئے لفظوں کی بھی لاج رکھے گا. وہ تو دل کی دھڑکنوں کی صدا بھی سنتا ہے. وہ تو کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کے پاؤں سے جو آواز پیدا ہوتی ہے, تمہارا رب ارا زبیب النملۃ السودا, اس کالی چیونٹی کے پاؤں کی جو رگڑ ہے اس کو بھی تمہارا رب سنتا ہے. تو اس لیے جب بھی بولو سرگوشی میں بولو, پکار کے بولو, اپنے لیے مانگو, اوروں کے لیے مانگو. مانگ لیا پھر مانگو, بار بار مانگو, 100 بار مانگو. جس لہجے جس انداز میں مانگو, تمہارا رب تمہاری جھولیاں بھرنے والا ہے. لیکن کچھ وقت, کچھ جگہیں, کچھ مقام ایسے ہیں کہ جہاں ایک مانگو تو کروڑ عطا کرتا ہے. کچھ اوقات شریفہ ہیں, کچھ مقامات شریفہ ہیں, یعنی کچھ جگہیں ایسی ہیں. میدان عرفات میں مانگو, کعبۃ اللہ کے سامنے مانگو, ملتزم پہ مانگو, اور جہاں اللہ کی رحمتوں کے اترنے کا یقین و اذعان ہے وہاں مانگو. کسی نیک بندے کے پاس بیٹھ کر کے مانگو. تو جہاں مواقع اچھے ہیں وہاں مانگو تو عطا کرتا ہے. پھر کچھ دن اور کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن لمحوں میں دعا قبول ہوتی ہے. یوم عرفہ کو مانگو. ہفتے کے اندر جو دن ہیں 7, ان میں جمعے کے دن مانگو. مہینوں میں رمضان کے ماہ نور میں مانگو. اسی طرح ساعتوں اور گھڑیوں کو لیں تو پچھلی رات کے درمیانی حصے میں مانگو. فرض نمازوں کے بعد مانگو تو وہ تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو مستجاب فرمائے گا. دعاؤں, التجاؤں اور تمناؤں کو اپنے رب کے حضور پیش کرنا, یہ اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا ایک بہانہ ہے. ایک بزرگ سے پوچھا گیا دعا کیا ہے؟ کہا ایک گناہ کیا تھا, 20 سال ہو گئے توبہ کرتے ہوئے. ایک گناہ کیا تھا, 20 سال توبہ کرتے گزر گئے. روز اٹھ کے مانگتا ہوں, روز اٹھ کے توبہ کرتا ہوں, روز اٹھ کے اس کے در پہ حاضر ہوتا ہوں. تو ایک گناہ کیا تھا اور 20 سال سے مانگ رہا ہوں, 20 سال سے توبہ کر رہا ہوں. اس کی چوکھٹ پہ آنے کا ایک بہانہ ہے. تو اس سے مانگتے رہو, اس کے حضور حاضری دیتے رہو, اس کی چوکھٹ پہ اپنا دامن پسارتے رہو, اپنی جھولی پھیلاتے رہو. کچھ اوقات ایسے ہیں جن اوقات میں دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے. جب لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں, کفر اور اسلام کی لڑائی ہو اور سارے صفیں باندھ لیں, تو حدیث میں آتا اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جو دعا مانگو اللہ اس وقت پوری فرماتا ہے. اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جائے اللہ اسے رد نہیں فرماتا. جب بارش برس رہی ہو تو برستی بارش کے موسم میں جو دعا مانگو اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے. اور سجدے میں جو دعا مانگی جائے اس دعا کو بھی رد نہیں کیا جاتا, اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے. دعا مانگنے کا ادب یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں اور اپنے دونوں ہاتھ یا اپنے سینے کے برابر اور یا اپنے کندھوں کے برابر پھیلا لیں. سیدھے ہاتھوں سے مانگے, الٹے ہاتھوں سے نہ مانگے. حضور علیہ السلام جب ہاتھ پھیلاتے تھے صحابہ فرماتے ہیں حضور کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی. تو اپنے ہاتھ پھیلا لیں اللہ کے حضور. یہ مانگنے کا ادب ہے اور مانگنے کا طریقہ ہے. آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائیں بلکہ اپنے ہاتھوں کی طرف نظر رکھیں اور اللہ سے مانگیں. دعا مانگنے کا ایک ادب یہ ہے کہ دعا میں سجا نہ ہو, یعنی تکلف کر کے جوڑ اور ردیف اور قافیہ ملانے کی کوشش نہ کریں. اگر کسی کی گفتگو مکفّہ مسجع ہوتی ہے اور وہ تکلف کے بغیر جو ہی جب بولتا ہے تو اس کی گفتگو ایسی خوبصورت ہوتی ہے تو وہ تکلف سے باہر ہو. ورنہ لفظ جوڑ جوڑ کے اور تکلف کے ساتھ لفظوں کی کتاریں لگانا تو توجہ بٹ جائے, بلکہ اللہ سے ٹوٹے ٹوٹے لفظوں میں مانگو. وہاں اپنی عبادت نہ دکھاؤ, وہاں لفظوں کے جادو نہ جگاؤ, وہاں ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے مانگو. اللہ اکبر.
اور دعا مانگنے کا ایک ادب یہ ہے، تضرع اور خشوع کے ساتھ مانگو، زاری کے ساتھ مانگو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو خفیہ انداز میں اور زاری کرتے ہوئے پکارو، کیونکہ آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کی وہ لاج رکھتا ہے، اور گناہگار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ ایک بزرگ تھے اور وہ بہت دریا دل تھے، ان کے پاس جو بھی آتا اس کو عطا کرتے۔ نوبت ایسی بھی آئی کہ انہوں نے قرضے اٹھا اٹھا کے لوگوں کو مالا مال کیا۔ وقت آخر آنا تھا، تقاضا کرنے والے آ پہنچے۔ اب انہیں یہ فکر تھی کہ میں اپنے مہمانوں کی خدمت کیا کروں، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں اس چیز کا لحاظ اور خیال ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آدھی فقیری بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو کپڑے پہنانا۔ حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں، اٹ کھڑ کے دکڑ بچے تتا ہوئے چلہ، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلہ۔ یہ فقیر کا مزاج ہوتا ہے، وہ کھلا کے خوش ہوتا ہے، اس کا گھر بھی لٹ جائے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ غنی ہوتا ہے، اور غنا کا تعلق دل سے ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، سخاوت بدل است نہ بمال، بزرگی بعقل است نہ بسال۔ بزرگی عقل سے ہوتی ہے، سالوں سے نہیں ہوتی، اور جو غنا ہے وہ دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی۔ انہیں یہ فکر لاحق تھی کہ یہ میرے مہمان آئے بیٹھے ہیں، ان کی خدمت کریں گے۔ ایک بچہ حلوہ بیچتا تھالی میں رکھ کے گزرا اور آواز لگائی، بابا جی نے کہا کہ یہ میرے مہمانوں کو کھلا دو، میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں۔ اس نے شکر کیا کہ میں نے شام تک بیچنا تھا، ایک لمحے میں میرا کام بن گیا، سارا مہمانوں کو کھلا دیا۔ کہا بابا جی پیسے، کہا بیٹھ گئے۔ بچہ بیٹھ گیا، 2 4 10 لمحے گزرے، اس نے پھر کہا بابا جی پیسے، کہا ان سب نے پیسے لینے ہیں، جب انہیں دوں گا تمہیں بھی دے دوں گا۔ بچے نے جب یہ سنا تو اٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ بابا جی میری ماں میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی اور میں یتیم بچہ ہوں، میرے گھر کا چولہا صرف اسی پہ چلتا ہے، اور تم میرے پیسے روک کے بیٹھ گئے ہو۔ بچے نے زاروں کے تار رونا شروع کر دیا۔ بچہ رویا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اور کوئی شخص اشرفیوں کی تھیلی لے کر بابا جی کی خدمت میں نظر پیش کرنے آیا۔ انہوں نے جتنا بھی تقاضے کرنے آئے تھے سب کا قرض چکا دیا، بچے کا بھی قرض چکا دیا۔ جو قرض خواہ تھے انہوں نے کہا بابا جی ہم اتنی دیر کے بیٹھے ہیں اور کوئی نذرانہ نہیں آیا تھا، اور یہ ابھی آیا ہے اور کام بن گیا۔ فرمایا تمہارے اندر اتنی دیر سے کوئی رونے والا نہیں تھا، ایک رونے والا آیا تو باقیوں کا بھی کام بن گیا۔ تو جب دعا مانگیں تو تضرع اور زاری کے ساتھ دعا مانگیں۔ اللہ گناہگار کی آنکھ سے بہے ہوئے آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس انداز سے مجھے پکار رہا ہے۔ جب بھی دعا مانگے قبولیت کا یقین کر کے دعا مانگے کہ میری دعا بہر صورت قبول ہو، اس یقین اور اس تیقن کے ساتھ دعا مانگے تو دعا قبول ہی ہوتی ہے۔ ہاں قبولیت کی صورتیں مختلف ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا جب مانگا اس وقت مل گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا ملا وہی لیکن اس وقت نہ ملا، کچھ عرصے کے بعد ملا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ نہ ملا اس کے بدلے کچھ مل گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا وہ بھی نہ ملا اس کے بدلے بھی کچھ نہ ملا، کوئی آنے والی مصیبت کا رخ موڑ دیا گیا، دعا رائے گا نہیں گئی۔ اور کبھی ایسا ہوا جو مانگا نہ وہ ملا، نہ اس کے بدلے میں ملا، نہ کسی مصیبت کا رخ موڑا گیا، بلکہ اس دعا کو ذخیرہ بنا لیا گیا، اور اس کا صلہ اللہ کل قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اور اس دن جب دعاؤں کا ذخیرہ جو موجود ہوگا، جب ملے گا بندے کو تو آرزو کرے گا کاش کہ میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، آج اس کا صلہ مجھ کو مل جاتا۔ تو دعا قبول بہر صورت ہوتی ہے، لیکن اس کی قبولیت کی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ جانتا ہے اس کو کب دینا ہے، کیا دینا ہے، اس کی مانگ اور ڈیمانڈ اور چاہت پہ نہیں، بلکہ اللہ اپنی حکمت بالغہ کے تحت جانتا ہے۔ باپ گھر آیا، فروٹ کی ٹوکری لے آیا، بچوں کے لیے لے کر کے آیا، لیکن ایک دم نہیں دے دیتا، اسے پتا ہے کب کس وقت دینا ہے، وہ اپنی بیوی کے سپرد کرتا ہے، اور وہ بچوں کی ضرورت کے تحت اور جو ان کا ٹائم ٹیبل ہے اس کے مطابق دیتی ہے۔ لایا سب کچھ بچوں کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا،
مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ یہ پھلوں سے لدے ہوئے درخت، یہ کوثے قضا کی رنگینیاں، یہ اگے ہوئے سبزے، یہ بہتی ہوئی نہریں، یہ کائنات کا نظم، زمانے کی بھوک کلمونیاں، رنگوں اور خوبصورتیوں کا جہاں اور دنیا، زمین کی کوکھ میں دبے ہوئے خزانے، پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے ذخیرے، یہ میں نے سب کچھ تمہارے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے ظاہر کب کرنا۔ ہمارے پاکستان میں کیا کچھ موجود نہیں ہے، لیکن ابھی ظاہر کر دیا جائے تو جانے کیا قیامت آ جائے۔ اللہ کو پتا کب میں نے دینا ہے اس کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت جب وہ چاہے عطا کرتا ہے، لیکن ہے سب کچھ انسان کے لیے۔ پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ انسان کے لیے، یہ سورج اس کو روشنی دینے کے لیے، یہ چاند اس کو چاندنی دینے کے لیے، اس کے پھلوں میں رس بھرنے کے لیے، 7 سمندر اس کے پانیوں کے لیے۔ انسان ذرا سوچے تو صحیح، اس رب نے اس کو کیا کچھ عطا کیا ہے۔ زمین کتنا کتنا سونا اگل رہی ہے، اور کیا کیا کھیتیاں ہیں۔ یہ جانور صبح سے لے کر شام تک ایک ہی چارہ کھاتے ہیں، اور 6 ماہ تک ایک ہی چارے پہ چلتے رہتے ہیں۔ لیکن انسان اگر 2 مرتبہ ایک کھانا مل جائے تو اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ سواد کریائے جام تغیر بھی ضروری ہے، کوئی رت ہو مگر عمر پر اچھی نہیں لگتی۔ یہ صبح کچھ اور کھاتا ہے، شام کو کچھ اور کھاتا ہے۔ اقسام انواع کی سبزیاں ہیں، لحمیات ہیں، شحمیات ہیں۔ اس کے لیے جو ہے وہ طرح طرح کے پینے کی چیزیں ہیں، کہیں اس کے لیے سبزی، کہیں اس کے لیے پانی، کہیں اس کے لیے چھتے کے اندر مکھیاں شہد جمع کر رہی ہیں، کہاں کہاں سے پھل چوستی ہیں، رس چوستی ہیں، اور اس حضرت انسان کے لیے جمع کر رہی ہیں۔ سب کچھ انسان کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت جو چاہے، جب چاہے، جس کو چاہے، جتنا چاہے عطا فرما دے۔ اس لیے دعا بہر صورت قبول ہوتی ہے، اس لیے دعا کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، الہا اور تکرار کے ساتھ دعا کرنا۔ ایک بات کو 3 مرتبہ کہنا، کم از کم حضور کا یہ طریقہ تھا۔ جب بھی اللہ سے مانگتے تو 3 مرتبہ سوال کرنا۔ اس کو بھی ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا کہ جب بار بار کسی چیز کو مانگے تو رویہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ بیٹا گیا سکول، تڑپتی گرمی، جلستا موسم، لمبی مسافت، واپس پلٹا تو باپ سے آ کے کہا کہ مجھے بائی سائیکل لے دو۔ جانتا ہے کہ میرا باپ کنگال ہے، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے کہ مجھے بائی سائیکل لے دو، کیونکہ میں اپنے ساتھیوں کے تانے، موسم کی شدت، حالات کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا۔ باپ کہتا ہے بیٹا اپنے باپ کی حیثیت دیکھو کہ کیا سوال کر رہے ہیں۔ اگلا دن ہوا، بیٹے نے پھر وہی سوال کر دیا۔ باپ آج تھوڑا سا تلخ ہو گیا، کہنے لگا کل بھی کہا تھا، اگر میرے پاس استطاعت ہوتی تو کس باپ کا جی نہیں چاہتا، بار بار وہی بات کہہ رہے ہو۔ بیٹا چپ ہو گیا۔ تیسرے دن پھر آ کے باپ کو کہا تو باپ آج زیادہ تلخ ہو، کہنے لگا کسی کا گھر لوٹوں، ڈاکہ ماروں، کسی کی دیوار پلانگوں، کیا بات کر رہے ہو؟ تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ تلخ ہو رہے ہیں، آپ گرم ہو رہے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ میں بھی آپ کے علاوہ کس سے مانگوں؟ تو یہ جملہ جب باپ سنتا ہے تو اس کا دل پسیج جاتا ہے، پھر اس کا لہجہ، اس کی گرمی، اس کی شدت، اس کی حرارت، اس کی تلخی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا ذہن منصوبے تراشنے لگ جاتا ہے، میں کیا بیچوں، میں کیا کروں؟ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں زیور بیچا ہے۔ پھر کیا کیا جتن کرتی ہیں مائیں، کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ کیا کچھ نہیں ہوتا، تو ایک چیز ایک بار مانگی رد عمل اور تھا، دوسری مرتبہ مانگا رد عمل اور تھا، تیسری مرتبہ مانگا رنگ ہی بدل گیا۔ لیکن جب باپ کو بیٹے نے یہ گزارش کی کہ ابو میں اور کس طرح پہ جاؤں، میں نے ہمسایوں سے تو نہیں مانگنا، میں نے تو آپ سے ہی مانگنا ہے، باپ کے لہجے میں تبدیلی آ گئی۔ مسجد نبوی کا ایک کونا ہے، ایک شخص نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا مانگ رہا ہے، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، تیرے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جس سے مانگوں۔ حضور نے فرمایا ایک صحابی کو، وہ جو کونے میں بیٹھا ہے اس کو جا کے بشارت دے دو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو جب یہ ڈھب اختیار کر لیا جائے، حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جملہ سنیے،
اور کتنا خوبصورت جملہ اور مانگنے کا کیسا کرینہ ہے. کہتے ہیں اللہم اغفر لی لمن لا یملک الا الدعاء. اے اللہ تجھ سے وہ مانگ رہا ہے جس کے پلے دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. میرا کوئی اثاثہ نہیں ہے, میرا کوئی سرمایہ نہیں ہے, میرا سہارا صرف دعا ہے. اے اللہ اس شخص کو بخش دے جس کا آسرا اور جس کا سہارا صرف دعا ہے. اب بتائیے اس انداز سے مانگا جائے تو رحمت کے دربار نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازیوں سے مالا مال نہیں کر دے گا؟ وہ تو اتنا کریم ہے. حدیث سنیے, ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا. تمہارا رب حیا کرنے والا, کرم کرنے والا ہے. جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑ دوں. جب انہوں نے مجھ سے ہی مانگا ہے, میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا؟ تو جب کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ مالک تو میرا رب ہے, اللہ اکبر, اللہم انت ربی وانا عبدک, اے میرے مالک تو میرا رب اور میں تیرا بندہ. جب یہ کوئی انداز اختیار کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی جھولیاں بھر دیتا ہے. وہ تو اتنا کریم ہے, اس کو پکار کے تو دیکھ. بت کے آگے ہاتھ جوڑ کے زلیخا کہتی ہے یا صنم, یا صنم, او میرے بت مجھے یوسف ملا دے. رو رو کے بوڑھی ہو گئی, بالوں میں چاندی اتر گئی اور آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی, چہرے پہ جھریاں پڑ گئی, جمال رخصت ہو گیا, حسن جاتا رہا, آواز بیٹھ گئی, بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے. روز صبح اٹھتی ہے شام تک, شام کو صبح تک بت کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتے یا صنمی, یا صنمی, یا صنمی, اے میرے بت, اے میرے بت, میرا یوسف ملا دے مجھ کو. لیکن وہ پتھر کا بنا ہوا مادو اور بت کیا اس کو جواب دیتا. ایک دن پچھلی رات کا پہر ہے, بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی ہے, یا صنمی کا وظیفہ پڑھ رہی ہے. نیند کا جھٹکا آیا, زبان بل کھا گئی, کہا یا سامدی, یا سامدی, اے بے نیاز, اے بے نیاز. کہا جبریل جلدی جا, جبریل جلدی پہنچ, یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے, ملا دے اسے بچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے. عرض کی مالک یہ تجھے تو نہیں پکار رہے, یہ تو بت کو پکار رہے. ہاتھ اس کے سامنے جوڑے ہوئے. فرمایا جبریل اتنا عرصہ ہو گیا بت کو پکارتے ہوئے, بت نے سے یوسف نہیں ملایا, اور آج جیسے بھی ہے اس نے میرا نام تو لیا ہے. اگر آج بھی یوسف نہ ملا پھر صنم اور صمد میں فرق کیا رہا؟ اس لیے یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے اور اس کو ملا دے یوسف. اس سے مانگ کر کے تو دیکھو, وہ اتنا کریم ہے. وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو, مجھ سے مانگو, الہا و تکرار کے ساتھ مانگو, زاری کر کے مانگو, قبولیت کے یقین سے مانگو, تضرع اور خشوع سے مانگو, تکلف نہ کرو, تم لفظ جوڑنے کی کوشش نہ کرو, وہ تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے. اداکاری کرنے کی کوشش نہ کرو, وہ تمہارے دل کی دھڑکن اور تمہارے اندر کی کیفیت کو جانتا ہے. زاری کرو اور اپنے عجز کو پیش کرو, ما سوا اللہ سے منقطع ہو جاؤ, کسی غیر کی طرف نظر بھی اٹھا کر کے نہ دیکھو. کہا مالک تو ہی ہے, بس تیرے علاوہ کوئی چارہ نہیں. پھر دیکھنا رحمت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں, کیسے کرم نوازیاں ہوتی ہیں. دعا کا ادب یہ ہے کہ آغاز اس کا الحمدللہ سے کیا جائے, اللہ کی حمد سے, اور پھر حضور پر درود پڑھا جائے. پھر اس کے بعد جب بھی دعا مانگے سب سے پہلے اپنے لیے مانگے, اپنی ذات سے آغاز کریں, پھر اوروں کے لیے مانگے. اوروں کے لیے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بہت جلد قبول ہوتی ہے. فرمایا پاک منہوں سے دعا مانگو. عرض کی حضور پاک منہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا ایک دوسرے کے حق میں پاک, تو ایک دوسرے کے حق میں مانگو, اللہ قبول فرمائے گا. دعا کا باطنی ادب یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ دعا مانگی جائے اور سچی توبہ کر کے دعا مانگی جائے. جب توبہ سچی ہو تو پھر دعا کی قبولیت میں دیر نہیں لگتی. امام غزالی نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں بارش ہو ہی نہیں رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے 3 دن تک میدان میں جاتے رہے, اللہ سے دعا مانگتے رہے. تیسرے دن حکم ہوا کہ جو قوم تم لے کر کے آتے ہو اس میں ایک چغل خور ہے, جب تک وہ نکلے گا نہیں باہر یا توبہ نہیں کرے گا بارش نہیں ہوگی. عرض کی مالک مجھے بتا کہ وہ چغل خور کون ہے تاکہ میں اسے نکال دوں. کہا موسیٰ خود ہی تو میں چغلی کی مذمت کر رہا ہوں, خود چغلی کروں, میں نہیں بتاؤں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
کہا میاں ایک شخص کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، وہ نکل جائے. اس نے دل ہی دل میں سوچا اگر میں نکلا تو رسوا ہو جاؤں اتنے لوگوں کے ساتھ. دل ہی دل میں توبہ کی، مالک میری وجہ سے اتنے لوگ پریشان ہیں، میں سچی توبہ کرتا ہوں. ادھر توبہ ہوئی، ادھر چھم چھم بارش برسنے لگی. تو جب توبہ سچی ہو تو پھر دعا قبول ہوتی. دعا کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ رزق پاک ہو. اگر رزق پاک نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی. اور جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں عامت المسلمین کے لیے، اس دعا سے بھی اس شخص کا حصہ نکال دیا جاتا ہے. حضور نے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ جو طویل سفر کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا، یمدو یدیہ، ہاتھ لمبے لمبے کر کے دعا مانگتا ہے. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ أَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. حضور فرمایا اس نے جو کھایا ہے وہ حرام کا ہے، جو پیا ہے یہ حرام کا ہے، جو غذا دی گئی وہ حرام کی، جو لباس پہنا ہوا اس کا تانا بانا حرام کا ہے. فرمایا مجھے بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو جب رزق پاک ہوگا تو پھر دعا قبول ہوگی، اور جب رزق پاک نہیں ہوگا تو پھر دعاؤں کی قبولیت رک جایا کرتی ہے. تو یہ دعا کے ظاہری اور باطنی آداب ہیں جن کی رعایت کر کے ہم دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی کرم نوازیوں کا نور ہم سب کے اوپر نازل فرمائے گا. دعا اپنے رب سے سرگوشی کرنے کو کہتے ہیں. دعا رحمتوں کا ایک خزانہ ہے، اور بندہ جب الہا و زاری کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو پھر اس کو دور نہیں پاتا. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے حبیب میرے بندے جب تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں ان آنے والوں کو بتا دے کہ میں دور نہیں قریب ہی ہوں. اور پھر فرمایا کہ جب کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. آج اللہ کی توفیق سے، اس کی کرم نوازیوں سے یہ جو فہم دین کورس شروع ہوا تھا حسب سابق اس سال بھی آج اپنے نقطہ اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے. اور آج اختتامی دعا کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. میں آج آپ سب لوگوں کے لیے بصمیم قلب دعا کرنی ہے، اپنے لیے، آپ کے لیے، اور آپ نے اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی دعا کرنی ہے. یہ بہت سارے لوگوں نے مجھے دعا کا کہا، اس کے علاوہ فون کے ذریعے اور مختلف ذرائع سے مجھے دعا کے لیے بہت سارے لوگوں نے کہا، اور یہ ہر شخص کی ضرورت اور حاجت ہے. ہم کلہم محتاج اللہ ہے، اس لیے جب بھی کہیں کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے تو ہر شخص کی آرزو ہوتی ہے کہ میرے لیے دعا ہو جائے. بہت سارے لوگوں کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ میرا نام لے کر کے دعا ہو. نام لیں یا نہ لیں اللہ سب کی سنتا ہے، لیکن بہرحال یہ آرزو یہ قبولیت کی خواہش میں ہوتی ہے، اسی آرزو میں ہوتی ہے. میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہوں جنہوں نے مجھے کہا، پرچیاں دی، جنہوں نے جو ہے وہ پیغام پہنچایا، اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ جو مجھے پیغام تو نہیں دے سکا لیکن اب ان کی آنکھیں مجھے پیغام دے رہی ہیں، ان کے دھڑکتے ہوئے دل اپنے لیے دعاؤں کی تمنا کر رہے ہیں. جس طرح آپ کے دل دھڑک رہے ہیں یقیناً میرا دل بھی دھڑک رہا ہے، اور میں آپ کی آمین کے ساتھ اور آپ کی دعا کے ساتھ اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کے نور کو اپنے لیے چاہتا ہوں. میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا، آپ میرے لیے دعا گو رہیں گے. میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے. آپ میرے لیے دعا کریں اللہ میری توبہ قبول فرمائے کہ میں نے ان 10 دنوں کے اندر یا اس سے قبل جتنی بھی زندگی گزاری ہے شعوراً یہ کوشش کی ہے کہ کوئی جملہ ایسا زبان پر نہ آئے جو شریعت اور دین کی روح کے منافی ہو. لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے وہ غلطیوں سے مبرہ نہیں ہو سکتا. امام شافعی نے ایک کتاب لکھی اور پھر اس کو 70 مرتبہ پڑھوایا، ہر بار کسی نئی غلطی پر متنبہ ہوئے. تو 70ویں دفعہ آپ نے اپنے شاگردوں کو کہا داہو، چھوڑ دو اسے چھوڑ دو. شافعی کی کتاب یہ حق نہیں رکھتی کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو. یہ حق صرف اللہ کی کتاب قرآن کو ہی حاصل ہے. اس لیے ہم جتنا مرضی محتاط بولیں امکان غلطی کا بہت صورت موجود رہتا ہے.
تو مجھے اگر کسی چیز کا علم ہو تو مجھے کوئی جھجک نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ کر کے میں اللہ سے معافی مانگوں، اور چونکہ جو گناہ اعلانیہ اس کی اعلانیہ معافی مانگے، جو مخفی اس کی مخفی معافی مانگے۔ اس لیے مجھے آپ کے سامنے کوئی جھجک نہیں ہے۔ میرے نزدیک اللہ کی رضا سب سے مقدم ہے اور یہ مومن کے لیے ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود سہواً اگر مجھ سے یا قصداً کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی جو شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں تھی، تو میں اس بڑی بزم میں اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے اور مجھے آئندہ بھی حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب دعا کے جو آداب میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اس کو اپنے ہاتھ یا تو کندھوں کے برابر یا پھر اپنے چہرے کے برابر، اور نظر ہاتھوں پہ رہے، آسمان کی طرف بار بار نظر اٹھانا یہ دعا میں مکروہ ہے، اور پورے یقین اور تیقن کے ساتھ آپ دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں بس صمیم قلب دعا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا گو ہیں۔ پہلے چند لمحوں کے لیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا معنی ہے کہ اللہ میں اپنے ہر جرم اور گناہ سے جو دانستہ اور جان بوجھ کر جیسے بھی کیے اس سے معافی چاہتا ہوں۔ رانا تھوڑا دے گیوں سانو اتے پا گیوں وچ فکراں، پاٹی لیر پرانی وانگوں تے ٹنگ گیوں وچ ککراں۔